نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگان محترم، ہم ایک نکاح اور خوشی کی مجلس میں جمع ہیں. جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے حضرت مولانا حماد بن حسن منگیرا، تو انہوں نے مولانا زکریا صاحب ان سے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور بندے سے بھی کچھ پڑھا ہے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ دونوں حضرات کچھ نہ کچھ اپنی معروضات پیش کرے. میں نے منع بھی کیا کہ بھئی انگلش میں بیان ہو جائے، پھر اردو کی ضرورت نہیں رہتی. خیر بہرحال ان کا اصرار تھا، تو اشارے کی زبان میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ ہے حسن بھائی کے سن مولانا حماد، حسن بھائی کے سن، اور سرنیم ہے منگیرا. آپ مولانا حماد سے پوچھئے تو آج ان کے من کو خوشیوں نے ہے گھیرا. تو بہرحال مولانا نے ماشاءاللہ علمی باتیں کی ہے. میں ذرا ہلکی پھلکی باتیں کروں گا. نکاح کی مجلس بھی ہے تو لہذا شادی کا موقع ہے، شادمانی کا موقع ہے. شادی کو خانہ آبادی کہا جاتا ہے. بہرحال ہمارے ایک بزرگ نکاح کی مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے. کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کہتے بھی ہے کہ جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ پاؤں میں پہننے کے جوڑے نہیں ہیں تو وہ جوتے نہیں. تو یہ جو میاں بیوی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے جوڑا. وَالسَّمَاءَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا بنایا ہے؟ جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو بہرحال یہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں لیکن ہمیں نبھانے زمین پر ہوتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام اور سلسلہ پورے عالم میں چل رہا ہے تو اس کے کتنے نمبر ہیں؟ 6. اور بعض مرتبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور نمبر کا اضافہ تفریع وقت ہے نا، مولانا کہا جاتا ہے نا. تو بہرحال اس مختصر سی مجلس میں مجھے بھی جیسے وہاں 6 باتیں ہیں تو نکاح کے تعلق سے 6 پوائنٹ رکھنے ہیں اور ایک اور اضافہ کیا جاتا ہے تو ہم بھی 7 پوائنٹ رکھ لیتے ہیں. لیکن اشارے کی زبان میں صرف نمبر 1 ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو پہلا پوائنٹ یہ ہے ایک دوسرے پر کامل اور مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. نکاح کے رشتے کی بنیاد یہ بھروسہ ہے، یہ اعتماد ہے، اعتبار ہے. اور بھروسے کی ضد کیا ہے؟ شک، ڈاؤٹ. جب اس رشتے میں شک اپنے پیر پسار لے اور داخل ہو جائے پھر یہ رشتہ پنپ نہیں سکتا. یا جیسے باقی رہنا چاہیے ویسے باقی نہیں رہ سکتا. ظہیر قریشی نے لکھا ہے کہ کرودھ یعنی غصہ، کرودھ رکے سے رکا ہی نہیں،
مٹھیوں میں بندھا ہی نہیں، کتنے سالوں سے گھر میں کوئی کھل کھلا کر ہنسا ہی نہیں، ٹی بی یا کینسر کی طرح شک کی کوئی دوا ہی نہیں۔ تو شک کی کوئی دوا نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے شک نہیں آنا چاہیے۔ اور آج شک پیدا کرنے والی جو اور چیزیں ہیں ان میں اول نمبر پر کہے تو غلط نہیں ہوگا وہ موبائل فون ہے، یا پھر جتنے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں، ایسی چیزیں ہیں، چونکہ اب کیا آ گیا ہے پاسورڈ، تو ہسبینڈ نے بھی اپنے فون میں یا جو کچھ وہ استعمال کرتا ہے وہ پاسورڈ رکھا ہے، بیوی نے بھی اندر رکھا ہے۔ اب ہسبینڈ بیوی کو نہیں بتاتا کہ پاسورڈ کیا ہے، اور بیوی ہسبینڈ کو نہیں بتاتی۔ اگر بتا دے تو شک پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو رکھنا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے تو آپس میں کیا کر لو، شیئر کر لو، ایک دوسرے کو بتا دو، ورنہ یہ چیز دھیرے دھیرے پھر شک میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آپ آئے، پھر شیطان کیا دماغ میں ڈالتا ہے، بیوی کچھ دیکھ رہی تھی، ہم داخل ہوئے گھر میں، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھ اس نے تو پیج کیا ہے پلٹ دیا ہے، یہ کچھ اور دیکھ رہی تھی، یہ کسی اور کو میسج کر رہی تھی، کسی اور سے بات کر رہی تھی، کبھی اس کا الٹا کہ ہسبینڈ کے تعلق سے بھی۔ اس لیے کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا بزرگ آج کے دور کا وہ ہے کہ فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون کو پاک رکھے، کہ جب کوئی مانگے، جہاں کوئی مانگے وہ اسے فوراً دے دے کے دیکھ لو، تو وہ آج کے دور کے بزرگ ہے، دور کا بزرگ ہے، وہ علامت ہے۔ کیوں؟ سارا کچھ لباچہ اسی کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز اعتماد، بھروسہ، دوسری چیز ہے عزت دینا، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو عزت دے، اور دونوں کے گھر والوں کو عزت دے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گجراتی میں کہ આવકાર એ જ હોય છે જે દિલથી આપવામાં આવે, નહીં તો વેલકમ તો લૂછણિયા પર પણ લખેલું હોય છે। نہیں سمجھا ہے؟ عبدال غنی بھائی وہ گھر میں جو انٹر ہوتے ہیں تو وہ چیز جو پاؤں کیا ہے صاف کرنے کا، تو اس میں کیا میں تو وہ ویلکم جو ہے لکھا ہوتا ہے، کہاں کہ ویلکم یہ نہیں ہے، ویلکم دل سے دیا جاتا ہے۔ تو عزت جو ہے وہ دینا، رسپیکٹ دینا۔ میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری نور اللہ مرقدہ نے ہمیں دوران درس ایک بات یہ بیان فرمائی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے، سیلف رسپیکٹ اور عزت ایسی چیز ہے کہ بھنگی، یہاں تو شاید آپ لوگ نہیں سمجھے، انڈیا میں پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نجاست ہے، ہم پاخانہ کرتے ہیں، وہ چیز جب بھر جاتی ہے تو ایک آدمی کو بلایا جاتا تھا جس کو بھنگی بولتے تھے، اور وہ اس کو کیا کرتا تھا، ساری نجاستوں کو اٹھاتا تھا، صاف کرتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ کام نہایت گندا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے سیلف رسپیکٹ پر حملہ کیا اور اس کو عزت نہیں دی تو آپ پیسے دو، اس کے باوجود دوبارہ وہ میرے اور آپ کے گھر میں آئے گا۔ تو یہ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، میاں بیوی دونوں کو عزت ہے۔ بعض مرتبہ ہسبینڈ اپنی بہن کے سامنے، گھر والوں کے سامنے بیوی کو عزت نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے، اور پھر چپ چاپ روم میں آ کے معافی مانگتا ہے کہ آٹلو بڑو بھائی تو بھائی شادی شروع کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہنے والے نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کا آدھا وقت غیروں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزرتا ہے۔ اگنور نہ کر، بیوی کو عزت دے، وہ ہماری رفیق سفر ہے، شریک حیات ہے۔ سب سے زیادہ عزت بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اس کو عزت جو ہے وہ دینا ہے۔ تو پہلی چیز اعتماد، بھروسہ، اعتبار، دوسری چیز کیا ہے، عزت، تیسری چیز وقت دینا۔ وقت دینے کا مطلب ہی نہیں کہ ہم گھر میں ہیں، یہاں تو گھر میں نہیں، دونوں ایک روم میں ہیں، ایک صوفے پر ہے، یہ اپنے سوشل میڈیا میں بیزی ہے، وہ دنیا بھر سے تعلق ہو رہا ہے، اور جو قریب میں ہے اس کی خبر نہیں۔ تو لہذا وقت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہے. حضرت مولانا بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لیجئے, مفہوم یہ ہے آخری نبی ہے, کتنی ذمہ داری ہیں, 1 سے زائد بیویاں ہیں. روزانہ جب حضرت اپنے مقام پر ہوتے تھے عصر کے بعد کوئی تبلیغ نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہر بیوی کے پاس جا کر اس کی خبر گیری کرتے تھے, اس کو وقت دیتے تھے. اور بخاری شریف میں روایت ہے, کہتے ہیں کہ جو دین کی آدھی بنیاد ہے, یعنی اس میں بلکہ یوں کہہ لیں پوری ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بیان کیا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مواخات تھی, تو کیا فرمایا تھا؟ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا وفی روایت ولزوجک. ہاں کہ بھئی تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے, اپنی ذات کا بھی حق ہے, اور اپنی بیوی کا اور گھر والوں کا, بیوی بچوں کا بھی جو ہے وہ حق ہے. تو لہذا وقت دے. تیسری چیز. چوتھی چیز, دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں, خامیاں نہ دیکھیں. دونوں اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن خامیاں ڈھونڈنی نہیں پڑتی ہے, وہ نظر آ جاتی ہے. خوبیاں ڈھونڈنی پڑتی ہے, تو خوبیاں دیکھیں. کون ہے ایسا جس میں کمی نہیں ہے؟ کون ہے ایسا جس میں کمی نہیں ہے؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہے. کمی کیا ہے؟ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. کتنے نمبر ہوئے؟ 4 ہو گئے. 4. ہاں. اور نمبر 5, اپنی غلطی کو مان لیں. رشتے بگڑتے ہیں آرگیومنٹ کی وجہ سے, بحث. بھائی آدمی غلطی پر ہے تو کیا کرے؟ مان لو کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی. بیوی کی غلطی ہے, بیوی مان لے. ہسبینڈ کی غلطی ہے, ہسبینڈ مان لے. اور ایک نے مان لیا تو دوسرا کیا کر دے؟ معاف کر دے. આપણે તો પ્રોબ્લેમ તે છે. હવે આપણું કોઈ બયાન સાંભળીને માફી બિચારી ગલતી માની બી લે તો હેલો પછી વધારે વળી નફરત નહીં માફતો પર મોડો ચડા હે તો फिर प्रॉब्लम. तो क्या कर दे? वो माफ कर दे. अगर कचरा गिर जाए पानी में तो छान लेते हैं, जो आला ज़फ़ होते हैं वो गलती मान लेते हैं. सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, आदमी कितना ही नेक हो भूल हो ही जाती है. कितना भी नेक हो वो भूल तो हो ही जाती है. اور سکون سے رہنے کا بھی حضرت مولانا نے فرمایا, مسکن اور جو کچھ سمجھایا. تو بہرحال سکون کا گل کیا ہے؟ معاف کر دے. ہم نے دلوں میں نفرتوں کے بیج بو رکھے ہیں, میں نے بھی, آپ نے بھی, اس لیے سکون نہیں. یہاں اس کو خالی رکھو, یہاں محبت رکھو, اللہ کو جگہ دو, محبت کو جگہ دو, دل ہارٹ یہ کلین کرو. پہلے دیکھیے, پہلے دور میں ہارٹ اٹیک بہت کم ہوتے تھے. کیوں؟ نفرتیں بھی اتنی نہیں ہوتی. اب ہارٹ اٹیک بھی بہت بڑھ گئے. اس کی ایک وجہ بھی, ایک صاحب کہتے تھے مطلب جب بھی بات میں جائے کہ بات بیزی جو ہے. ہاں تو کیا ہے, اب یہ بھی بہت بڑھ گئے. کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا, کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا. 5 ہو گئے. 6ٹھی چیز, یہ حضور کا ارشاد ہے, روایت کا مفہوم ہے, اس پہ عمل کرو, اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. یہ روایت کے الفاظ ہے, حضور نے یہ فرمایا, ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے یہ فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ نرمی ایسی چیز ہے کہ نرمی جس کسی بھی چیز میں آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے, اور اگر سختی اس کے الٹ وہ جس کسی چیز میں بھی آ جاتی ہے تو وہ اسے بدنما اور عیبدار بنا دیتی. આપણે તો રાત દિવસ ગોશ ખાય ને પછી હોશમાં જ નહીં હોય તો ગુસ્સા નરમી નહીં રહી ہمارا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو نا اندازہ لگائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. 4تھا پارٹ رحمت للعالمین سے کہا جا رہا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ اکبر. کیا ترجمہ بھی کرے, ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ محبوب اگر تم سخت دل ہوتے, ترش رو ہوتے, تم نرم خو نہ ہوتے تو یہ جو صحابہ تمہارے ارد گرد ہے وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے.
جب سختی کی وجہ سے قرآن سے مفہوم ہی اخذ ہو رہا ہے کہ صحابہ جیسے مت والے نبی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو بیوی سختی کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، شوہر بیوی کو نہیں جا سکتا۔ بعض مرتبہ یہاں یہ بھی ہے અહીં કે ભાઈ હવે તો રાજા આવી ગયો કે અહીં તો રાણીનું રાજ ہے کوئین۔ تو بہرحال یہ سختی ایسی چیز ہے، باپ کو بیٹا چھوڑ کے چلا جائے، ماں کو بیٹی چھوڑ کے چلی جائے، سختی، ہاں سختی۔ تو یعنی اللہ حضور سے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان گھر والوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا مطلب کہیں یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم اور ہمارا گھرانہ محروم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ آخری بات، اپریشیٹ کرنا، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف جو بھی اچھا کام کرے، خدمت کرے، ایک دوسرے کو کیا کرے، اپریشیٹ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے زیادہ، آخری بات، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو مانچسٹر میں ہوا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، پوچھا کہ حضرت قبر میں مردے سنتے ہیں؟ یہ حضرت، یہ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ عالم دین ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں قبر میں مردے سنتے ہیں؟ تو حضرت نے بہت نرالا جواب دیا، میں اس میں جو ہے کچھ اضافہ کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی 3 باتیں ہیں، دیوبندی کے کچھ مردے قبر میں سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں۔ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک اور کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا، کہاں ان کے سارے سنتے ہیں، اور ایک اور کا نام لیا جو 4 اماموں کو نہیں مانتے، کہا ان کا سسرا ایک بھی نہیں سنتا ہے یوسف بھائی۔ تو میں حضرت مولانا حماد سے کہیں گے کہ بھائی ایک اور ہے کہ شوہر بیوی کی سنتے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے مولانا کہ سب سنتے ہیں اور سب کو سننا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اچھے شوہر وہ کہلائے، اچھے شوہر وہ کہلائے جو بیوی کی ہر بات کو سنتے جائے، دن کو سمجھے رات کو سمجھے، بیوی کی ہر بات کو سمجھے۔ تو بہرحال آخری دعائیہ کلمات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو خوب بابرکت فرمائے۔ جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں اور ابھی بے نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا بہترین انتخاب فرمائے، انتظام فرمائے۔ جو گھروں پہ سن رہے ہیں یا جن کی نوجوان لڑکیاں گھروں پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہترین جوڑے کا انتخاب کرے۔ ایک رباعی ہے حضرت مولانا اور جو دلہن ہیں دونوں فیملی والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راہ میں ان کے کبھی نہ کوئی کانچ آئے، راہ میں ان کے کبھی نہ کوئی کانچ آئے، اس رشتے میں کبھی نہ کوئی آنچ آئے، اس رشتے میں کبھی نہ کوئی آنچ آئے، نہ یہ کبھی ایک دوجے سے شاکی رہے، نہ یہ کبھی ایک دوجے سے شاکی رہے، یہ مبارک رشتہ تا حیات باقی رہے۔ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اور بلکہ آپ نے میری معروضات کو غور سے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدل نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔